اور اللہ رب العزت نے جس کی وسیلے سے آدم اور جنت و جہنم کو بنایا، ان کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو، ان کی رسالت کے بارے میں باتیں کرتے ہو، جب وہ تمہارے سامنے اپنی رسالت کو پیش کرتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. فرمایا کہ تم ایک مختلف بات میں پڑے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے رسول جو سید النبی، خاتم النبی، خاتم المرسلین اور سید المرسلین، اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا کے اندر بنایا، جس کی وسیلے سے اللہ نے پورے کائنات کو بنایا، جس کی وسیلے سے اللہ نے آسمان و زمین، لوح قلم کو بنایا، اور جس کی وسیلے سے اللہ نے چاند سورج کی روشنی، جس کی وسیلے سے اللہ نے عطر و گلاب کی خوشبو، اور اللہ رب العزت نے جس کی وسیلے سے آدم اور جنت و جہنم کو بنایا، ان کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو، ان کی رسالت کے بارے میں باتیں کرتے ہو، جب وہ تمہارے سامنے اپنی رسالت کو پیش کرتے ہیں اور تمہارے سامنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے بارے میں پیش کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو تم ان کو کبھی کہتے ہو کہ بھائی یہ جنون پاگل تو نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے اور یہ دیوانہ ہے، اس قسم کی الفاظ نعوذ باللہ تم کہتے ہو۔ پھر وقوع قیامت کے بارے میں بھی تم سوال کرتے ہو، ادھر سے وقوع قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور ادھر سے جو ہے اللہ کے رسول کے بارے میں الٹا سیدھا باتیں کرنا کہ یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، اسے باتیں بتا دیتا ہے، اسے باتیں بتاتے ہیں۔ اب یہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ کبھی کہتے ہیں کیا کہ یہ تو بڑے شاعر ہے، کہ تم میں جتنی شاعر ہیں ان شاعروں میں سے بڑی شاعر ہے کہ اپنے باتوں کو بڑے سزا کر بتاتے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ نے ان کو اگر عقل دیتا، ان کی عقل ٹھکانہ میں نہیں ہے، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں میرے دوستوں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا یؤفک عنہ من افک، کہ جزائے عمل یہ رسالت پر ایمان لانے سے وہ شخص باز رکھتا ہے جو پھیر دیا گیا۔ کیونکہ اگر عقل ان کی ہوتی، اگر یہ غور و فکر کرتے اس کے بارے میں، تو پھر ان کی سمجھ میں آتی ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بھیجے ہوئے رسول ہے، اور وہ سید النبی رحمت للعالمین ہیں، اور پورے کائنات کے اندر اللہ نے ان کو صدر بنا کر بھیجے ہیں، اور یہ سید المرسلین ہیں اور خاتم النبی ہے۔ پھر ان کو یقین آتے۔ اب کہا کہ ان کے تو عقل ہی ٹھکانہ میں نہیں ہے، ان کی عقل ٹھکانہ میں نہیں ہے، اور یہ اس حقائق کو کیسے سمجھ پائیں گے جب ان حقائقوں سے، جب ان کی عقل ہی نہیں ہے، غور فکر کرنے والی سوچ ہی نہیں ہے، تو یہ سمجھیں گے نہیں۔